نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واتم الحج والعمرة للہ۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، ان دنوں عمرہ کرنے کا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور لوگ عمرہ کرنے کے لیے کثرت سے جا رہے ہیں۔ بہت بہت مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عمرہ کرنے والے کے عمرہ کو قبول فرمائے۔ بہت مبارکباد ہے بھائی، بہت خوش قسمت ہیں، بہت نصیبہ ور ہیں کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، رسول اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اور آپ کو حرم کے اندر نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ خود سیر حاصل اپنی مرضی کے مطابق زمزم پی رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ وہاں جا کر کے آپ سلام پیش کرتے ہیں، جنت البقیع میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، ریاض الجنہ میں آپ کو حاضری کا موقع ملتا ہے، مسجد نبوی میں آپ حاضر ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا 50,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد حرام میں ایک نماز کا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ جو شخص حجر اسود کو چومتا ہے اس کے پورے بدن کے گناہ کو حجر اسود چوم لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ کا تمام اعمال اور تمام افعال مبارک ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت مبارک بات کے قابل ہیں۔ اور بعض تنظیمیں یا بعض ٹریولز والے بھی ایسے ہیں جو غریبوں کو بھی موقع دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسی اسکیم بنا رکھی ہے کہ 2 سال پہلے اب 30,000 روپیہ اگر دے دیتے ہیں ابھی، تو 2 سال کے بعد وہ آپ کو عمرہ کروا دیں گے۔ تو 30,000 روپیہ کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا ہے، دہلی سے وہ لے جاتے ہیں کہ ہوٹل کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، پھر چند مقامات مقدسہ ہے وہاں پر سیر و تفریح کروا کر کے پھر واپس دہلی لا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو 30,000 روپے کوئی 2026 کے اندر کی بات کر رہا ہوں، 30,000 روپے کوئی زیادہ بڑی رقم بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہر وہ آدمی جن کا ایک سپنا ہوتا ہے، جن کی ایک تمنائیں ہوتی ہے، جن کی ایک امید ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک کڑھن ہے، ایک جلن ہے کہ ہم بھی جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں اپنا سر جھکاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری پیش کرتے ہیں، اور اس جگہ پر جا کر سجدہ کرتے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک تھا، جہاں پر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے، صحابہ کرام نے جہاں کلمہ پڑھی ہے، ان مقامات مقدسہ کو دیکھنا ہر ایک کا شوق ہوتا ہے۔ آج کے اس دنیا میں وہ بہت آسان ہو گیا ہے اور ہر آدمی کوشش کر رہا ہے اور جا رہا ہے۔ جانے والوں کو مبارک ہو، اور جن کے پاس ذریعہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ پیدا فرما دے، ان کے لیے وسیلہ پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے دربار میں بلا لے اور ہر ایک کو وہاں نماز پڑھنے کا، عمرہ کرنے کا، اور سعی کرنے کا، اور حجر اسود کو چومنے کا، طواف کرنے کا موقع عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، اور ہر ایک عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک خاص بات یہ کہنی ہے کہ بعض لوگ جو مالدار ہیں اور جن پر حج فرض ہے وہ بھی عمرہ کرتے ہیں، ان کا بھی عمرہ کرنا مبارک ہو۔ وہ اس نیت سے جائیں عمرہ کرنے کے لیے کہ ایک بار ہم چلے آئیں گے تو مقامات مقدسہ سے ہم متعارف ہو جائیں گے، ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں حج کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر ہم حج بھی کریں گے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، 2-3 سال کا میرا تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ جو مالدار ہیں اور کافی مال ہے، لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہیں، جن کے اوپر حج فرض ہے، وہ جاتے ہیں اور جا کر کے عمرہ کر کے چلے آتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ایک وہم یا گمان ہو گیا ہے کہ گویا کہ ہم عمرہ کر لیے تو حج کر لیے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ عمرہ کرنے سے حج کی فرضیت کبھی ساقط نہیں ہوگی، یعنی ذمے میں حج باقی رہے گا، اور عمرہ کرنا سنت ہے، حج کرنا فرض ہے۔ عمرہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جن مالداروں پر حج فرض ہے اگر وہ حج نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی گرفت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک سخت وعید آئی ہے کہ جو شخص پر حج فرض ہو وسعت کے باوجود وہ حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصارہ ہو کر کے مرے، یعنی وہ مسلمان ہو کر کے مرا بھی ہے کہ نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک حج بھی ہے، اور ایک بنیاد، ایک رکن ہی نہیں پایا گیا۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جہاں عمرہ کرنے والے لوگ بہت قابل مبارکباد ہیں، وہاں پر ان سے کہیں یہ مسٹیک تو نہیں ہو رہا، کہیں وہ اس خواب غفلت پہ تو نہیں ہے کہ محض صرف 15 دن جا کر کے عمرہ کرنے سے ان کی حج کی فرض ساقط ہو گئی۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ عمرہ کیجئے، 10 بار کیجئے، 20 بار کیجئے، 50 بار کیجئے، حج جو فرض ہے آپ پر وہ باقی رہے گا، اور حج آپ کو ہر حال میں کرنا ہے۔ لہٰذا جن پر حج فرض ہے ان کو حج کی فکر کرنی ہے، ان کو حج کرنا ہے۔ 50,000 روپے میں عمرہ کر لیا اور 7, 8 لاکھ 10 لاکھ روپے میں حج نہیں کیا، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ آپ پر حج فرض ہے، آپ کو حج ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، حج کرنے کی بساط نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، آپ میدان عرفات کے اندر نہیں جا سکتے ہیں اور حج کے اعمال ارکان نہیں کر سکتے ہیں، مزدلفہ منی آپ کا جانا مشکل ہے، وہاں حجاج کی بڑی تعداد ہوتی ہے، وہاں کی گرمی، وہاں کی تپش کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، طبیعت آپ کی ناساز ہے، تو بھی آپ پر حج فرض ہے، اور آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بدلے کسی اور کو بھیجیں، حج بدل کروائیں، جو حج کے تمام ارکان پورا کر لیں اور ان کے جانے کا، ان کے آنے کا، اور جتنے دن وہ وہاں رہیں گے اس کا، ان تمام کا خرچ آپ دیں، تب جا کر کے آپ کے ذمے سے حج کی فرض ساقط ہوگی، یعنی آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کروایا تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد حج بدل کروا دے گی تو این خیال است و محال است و جنو است، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ کسی کی اولاد نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کروا دیتا ہے تو کروا دیتا ہے، ورنہ عام طور سے باپ مڑا، باپ کی کروڑوں کی سمپتی اس کے جیب میں، خود عیاشی کرے گا، خود فحاشی کرے گا، خود جہاں مر جائے گا خرچ کرے گا، لیکن مجال ہے کہ باپ کے نام پر مدرسہ بنا دے، یا باپ کے نام پر کوئی رفاہی کام کروا دے، یا باپ کا حج بدل کروا دے، ایسا نہیں۔ ہاں، سال میں 1 مرتبہ دعوت کروا کے لوگوں کو کھلوا دے گا قرآن خوانی کے نام پر، اتنا کافی ہے، لوگوں میں اعلان ہو گیا، شہرت ہو گئی، بھائی فلانے کا سلینہ ہے، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن جو کام کرنے کی چیز ہے، باپ نے جس کا کھیت غصب کیا تھا، جس کا مال غصب کیا تھا، اس کو لوٹا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کل ملا کر کے حاصل کلام یہ ہے کہ جن پر حج فرض ہے وہ حج کریں۔ حج آپ کا باقی رہے گا، آپ 1,00,000 مرتبہ عمرہ کر لیجئے گا، اس کی وجہ سے حج کی فرض ساقط نہیں ہوگی۔ عمرہ کرنا مبارک ہو، لیکن جن حضرات مالدار ہیں وہ حج کی فکر کریں۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقبول